آج اس پہاڑی کے اوپر تقریباً 7 سے 9,000 فٹ کی بلندی کے اوپر حضور کے والدین کا ذکر بہت پاکیزہ زبانوں سے آپ نے سنا، نعت کی شکل میں، نثر کی شکل میں۔ سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں، گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں، جگہ چھوٹی ہے مگر میرا دل بہت بڑا ہے۔ کوشش جاری رہے گی کہ اس پہاڑی کو بھی میں گلے گلزار بنا کے ذکر والدین مصطفیٰ کے ذکر سے ایسی آبیاری کروں کہ ہر طرف سے خوشبوئیں آئیں اور محبتیں بانٹی جائیں۔ تو میں نے بس اتنا ہی پیغام دینا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے ماں باپ کی بے حرمتی کیوں کرتے ہو؟ ان کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ اپنے کلمے پہ اور اپنے ایمان پہ اور اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرو اور تجدید ایمان کرو۔ ارے بھائی، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے ماں اور باپ کے بارے میں اتنا گھٹیا نظریہ ہے تیرا، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ مسلمان اگر دیکھنا ہے تو جلال الدین سیوطی کو دیکھو کہ انہوں نے والدین مصطفیٰ پہ 7 کتابیں ان کے ایمان پہ لکھی۔ کتنی کتابیں؟ جب 7واں رسالہ سیوطی نے لکھا تو رات کو حضرت آمنہ کی زیارت ہو گئی۔ سیدہ آمنہ پہ ہماری مائیں قربان ہوں، کیوں نہ ہوں؟ ہماری مائیں کو عظمت آمنہ کی وجہ سے ملی ہے۔ تو خواب میں ملی، فرمایا بیٹے سیوطی تو نے غلام اور بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اماں جان اگر میری یہ کوشش آپ کو قبول ہوئی ہے تو پھر اپنے پیارے بیٹے کی زیارت تو کروائیں۔ اماں آمنہ نے فرمایا بیٹے سیوطی میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں اور محمد آ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد سرکار تشریف لے آئے۔ سرکار بڑے خوش تھے، سرکار بڑے خوش تھے۔ آج آپ سے بھی حضور خوش ہے، آپ سب پہ نظر کرم مدینے سے ہو رہی ہے۔ عطائے مدینہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کروڑوں میں نبی کی ماں اور باپ کا احترام تیرے حصے میں آیا ہے۔ حضور کیسے عطا نہیں کریں گے، وہ تو عطا ہی عطا ہے۔ سرکار فرمایا سیوطی تو نے جو میری ماں کے ایمان کا حق ادا کیا ہے، تو سیوطی کہتے ہیں میں نے حضور کو کہا سرکار پھر کبھی کبھی کرم کر دیا کریں۔ فرمایا ہاں سیوطی اب میں کبھی کبھی آیا کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے 70 مرتبہ بحالت بیداری مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوتی رہی۔ سوچو۔ اور سیوطی نے بہت ایک نفیس جملہ لکھا، فرماتے ہیں میں نے اس دن کے بعد اپنے گھر کے دروازے کو تالا لگا دیا، اندر ہی رہتا تھا، کہیں میں چلا جاؤں تو مصطفیٰ کی زیارت سے محروم نہ ہوں۔ یہ ہے والدین مصطفیٰ کریم۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے کہ باپ کا حق زیادہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ماں کا حق ہے، پھر فرمایا ماں کا حق ہے، پھر فرمایا ماں کا حق ہے، پھر فرمایا وہ ابھی باپ کا حق ہے، اور دوسرا میرے کریم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں تو اپنی ماں کے قدم چوما کر، اپنی ماں کے، یعنی تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے تلے۔ کیا سمجھے؟ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے تلے، میرے محمد کی جنت محمد مصطفیٰ کی ماں کے قدموں کے تلے۔
یعنی ہر بیٹے کی جنت اور میرے حضور کی جنت، اور تو حضور کی جنت کو سارا دن برا بھلا اور غیبت اور ان کے ایمان ہونے نہ ہونے کی گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ کہ تو یہ کرتا کیا ہے۔ یہ مولویوں کے فساد ہیں۔ مولویوں نے اتنے فرقے بنا دیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا مولوی سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام، اہل سنت اور ابو حنیفہ، اس سے آگے فرقے مرقے دفن کر دو۔ فرقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، گروہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، جماعتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ بولو، کیا اسلام میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ مولوی کی تلاش شروع ہو گئی؟ ہمارے 12 امام، 14 معصوم، 5 تن پاک نے اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین نے دین میں کوئی کمی چھوڑی کہ 2 ٹکے کے مولوی کی ضرورت پڑ گئی؟ بولو ہمیں ضرورت نہیں ہے، بولو ہمیں مولویوں کی ضرورت، ہمارے لیے ہمارا اسلام کافی ہے، اہل سنت کافی ہے، ہمارے 12 امام، 14 معصوم، 5 تن پاک، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی علیہ السلام، سیدنا حسن علیہ السلام، سیدنا حسین علیہ السلام، خلفائے راشدین ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اہل سنت جماعت کے وہ بانی ہیں، اہل سنت جماعت کے بانی ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، دین کامل ہے۔ ان غداروں نے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک مسجد میں نماز ہو، دوسرا نمازی نہیں جاتا، ایک ملا کا آدمی دوسرے ملا سے ہاتھ نہیں ملاتا، ایک غسل کرتے ہیں، مسجد دھوتے ہیں، پتہ نہیں کون داخل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بس آج میرا یہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں، ہمارے لیے اسلام کافی ہے۔ اونچی آواز سے کہو، ہمارے لیے کافی ہے۔ خلفائے راشدین کا مسلک ہمارے لیے کافی ہے۔ آل محمد کا عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جو پڑھ کے آتا ہے نیا فتنہ، جو پڑھ کے آتا ہے نیا فتنہ، چونکہ یہ اتنی پاکیزہ محفل ہے، اس ماحول میں ہم فتنے چھوڑنے ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں فتنوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں نبی کے گھرانے سے محبت ہے، نبی کی آل سے محبت ہے، نبی کے صحابہ سے ہمیں محبت ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ آج اپنے گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد خواہ ایک گلاس دودھ کا حضور کی ماں اور باپ کے نام پہ نظر پیش کر کے خود پی لینا، میرا مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آسان عمل ہے نا، آج نہیں تو کل کر لینا۔ ساری زندگی کھاتا رہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا، تو ایک گلاس نبی کے والدین کے لیے تو نہیں بنا سکتا، ایک گلاس دودھ نہیں پی سکتا، خود ہی پی لو، تو حضور خوش ہو جائیں گے، اور حضور خوش ہوں گے تو تیری بگڑی بن جائے گی، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ بس یہی میرا پیغام تھا۔ اور آخری پیغام سادات کرام کے لیے، دنیا بھر کے سیدوں کو، آل زہرا کو میرا پیغام ہے کہ بھائیو، شہزادیوں، اپنے والدین کے تہوار منایا کرو، والدین مصطفیٰ کریم کے تہوار منایا کرو، علی کے باپ کا دن منایا کرو۔
علی کے بابا جان حسنین کے دادا جان کا تہوار منایا کرو۔ اب دیکھو وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ سیدوں کو ننگیاں گالیاں دیتے ہیں، اور بدبخت کرتے کیا ہے، نماز میں سیدوں پہ درود پڑھتے ہیں، آل پہ بھی اور ان کے اجداد پہ بھی، آل پہ بھی اجداد پہ بھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سجدوں میں نقائص نکالتے ہیں۔ بدبخت، تیری کون سی نماز ہے؟ وہ تو نے نماز پڑھی کس لیے ہے؟ نماز میں جن پہ درود پڑتا ہے اور آل اور صحاب اور اجداد پہ درود پڑتا ہے تو وہ تو تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ یہ تجھ سے پڑھوانا چاہتا ہے، پڑھنا پڑے گا نماز، ورنہ نہیں ہوگی۔ سادات کرام، اگر میری آواز شاید تیرے دل میں اتر جائے، میری بات شاید تو سمجھ جائے، خوارج کا دور ہے، ناصبیت کا دور ہے، یہ پاگل خنزیر کی طرح رسول اللہ کے گھرانے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ وہ سرے کی کہتے ہیں چھتا خنزیر، کیڑا جی؟ چھتا خنزیر بن کے کوئی نبی کی بیٹیوں میں نقائص نکال رہا ہے، کوئی نبی کے دو پوتوں میں نقائص نکال رہا ہے۔ تو وہ سید زادو، یہ تیری کمزوری ہے، نمک بھی سیدوں کا کھاتے ہو اور اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے تو نکلتا بھی نہیں ہے۔ میری اس بات پہ غور کرنا، باہر نکلو، میرا ساتھ دو، مجھے دنیا کی نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی لالچ ہے۔ ایسی غنی گود میں پیدا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ میری جماعت، جماعت الہاشمیہ، اس کا یہ دنیا بھر پہ یہ موٹو ہے اور اس کا منشور ہے اور اس کی یہ تحریک ہے کہ امت کو بھی بچایا جائے اور رسول اللہ کی اولاد اور آل کو بھی بچایا جائے۔ تو آج میرا ساتھ دو، جماعت الہاشمیہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ ہمیں تیری ضرورت ہے، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تیرے چندے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ڈنڈے سوٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ انور گیلانی کو اللہ نے انسان تو بے پناہ دیے ہیں، ملائکہ کی مدد بھی میرے ساتھ ہے۔ آپ سب مل کے جماعت الہاشمیہ کو آپ مضبوط کریں، آپ جماعت الہاشمیہ میں شامل ہو جائیں، اور جہاں بھی کوئی کتا بھونکے اس کی زبان کو باہر نکال لیا کرو۔ بھونکے کیسے نبی کے گھرانے کو؟ تیری ماں کو کوئی گالی دے تو چھوڑ دے گا؟ تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو چھوڑ دے گا؟ نبی کی بیٹیوں کو گالی لوگ دیتے ہیں اور تو سنتا ہے؟ ایسے کمینے اور ذلیلوں کو گلے سے پکڑ لیا کرو۔ ایسا کرو گے؟ بس یہی میرا پیغام تھا۔ نماز پڑھا کرو، سورہ اخلاص شریف کی ایک تسبیح، کلمہ شریف کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھا کرو۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بڑی 11ویں شریف پہ لاہور آنا، 28 سفر کو قصر امام حسن چشمہ بیراج میاں والی ڈیرہ پہاڑ کے اوپر 28 سفر ہوگا، اس میں آنا۔ 9-10 محرم کو سدرہ شریف میں ہوگا، وہاں آنا۔ جہاں اللہ تجھے توفیق دے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے جو اچھوں کی یاد میں گزر جائے، جو پاکیزہ لوگوں کی یاد میں گزر جائے۔ میں اپنے محسن بھائی جناب سید شمس الرحمن مشہدی دامت برکاتہم العالیہ اور علامہ ڈاکٹر فریدی اور علامہ ڈاکٹر آزاد اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ میرے نبی کی خوشی میں آج شامل ہو گئے۔ یہ حضور کی خوشی ہے۔ میرے محسن، میرے بھائی فدا حسین شاہ زنجانی اور جناب سیٹھ عبدالوحید خان حیدرآباد، یہ تمام میں کس کا، یعنی
یہ ساری جماعت ہی اولیاء کی جماعت ہے. ارے تم اگر اولیاء نہیں ہو تو ہیں کون پھر؟ نہیں سمجھے؟ جو داڑیاں چھوڑ کے تسبیحاں پڑھ کے پیغمبروں کی ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں وہ اولیاء ہیں. ان سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہے. اولیاء تو وہ ہیں جن کے سینے میں محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ اور ان کی آل بیت کی محبت ہے، اور جو خوش ہوتے ہیں. میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، یعنی تہوار تو حضور کے والدین کا ہے. اس بچے کو خوش ہونا چاہیے یا اس شخص کو خوش ہونا چاہیے جس کے والدین کا ذکر ہو؟ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے نبی کی ماں اور باپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو یہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں مشکور ہوں. بارش آج آ گئی تھی، شاید مشکل پیش ہوئی ہو، کھانے میں شاید دقت ہوئی ہو. کوشش تو ہم نے کی تھی. انشاءاللہ آئندہ سال پھر اس پہاڑی کو تھوڑا سا صاف کریں گے اور یہ کام آگے بڑھے گا. مشکور ہوں. اپنی طرف سے، اپنی درگاہ کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی اور برکت عطا کرے. آمین. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، پاکیزہ نورانی روحانی لاسانی محفل والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول فرما، اور سرکار ساڑھے سب دی طرفوں اے حاضری اور اے نظرانہ قبول فرما لیں، اور والدین مصطفیٰ کریم ساڑھے ناقص عاجز مظلومہ تو خوش ہو جان. اپنی عطا فرما دیں، اپنی عطا فرما دیں، اپنی عطا فرما دیں، اپنی محبت عطا کر دیں. یا اللہ، اس پاکیزہ جماعت رحمت، نور اور برکت نازل فرما. یا اللہ، کل بیماران شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ، بے رزق انو رزق حلال عطا فرما. یا اللہ، بے اولادان صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ، تمام بدن نیک فرما. یا اللہ، گمراہانو صحیح رستہ عطا فرما. یا اللہ، جھوٹیانو سچ بولنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ، عذاب جنتلخی، عذاب قبر، عذاب میزان، عذاب پرسلات، عذاب حشر کلو محفوظ فرما. یا اللہ، قبر دے اندر آقائے مدنی علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ، دیدار بیت اللہ، دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما. مسلمانانو کامل اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اہل سنت و جماعت نو کامیاب فرما. دشمنان اہل سنت نو ہدایت فرما. ساڑھے سب دے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما. اللہ، سانو سب نو آئندہ گناہوں کو لو بچا. یا اللہ، روحانی طاقت عطا فرما. غلبہ نفس اور شیطان کو لو بچا. انسانی اور ناری شیطانہ کو لو بچا. اللہ، سانو ذلت کو لو بچا. اللہ، سانو رسوائی کو لو بچا. اللہ، اپنے غضب اور قہر کو لو بچا. اللہ، اپنی آزمائش کو لو بچا. اللہ، اپنی پکڑ کو لو بچا. اللہ، ساڑھے گناہوں تو درگزر فرما. یا اللہ، ساڑھے گھرانو امندہ گیوارا بنا. ساڑھیاں اولادانو صالح بنا. ساڑھے رزق حلال اضافہ فرما. اللہ، سانو سب نو ہر ظالم تو بچا، ہر حاسد تو بچا، ہر بدگو کو لو بچا. خیر اور برکت دے دروازے سب واسطے کھول دے. یا اللہ، جتنے بیٹھے نے
انہاں دیاں مایوسیاں خوشیاں چ بدل دے، انہاں دی غربت عمارت چ بدل دے یا اللہ، انہاں نو دائمی کامیابیاں نصیب فرما۔ دعا کرو اے عرس اس جبل والدین مصطفیٰ کریم تے قیامت تک جاری اور ساری رہے، اور ساڑیاں نسلاں بعد نسل یا اللہ عرس والدین منا دے رہے، ساڑے گھراں ساڑے مریداں دے گھراں یا اللہ عرس والدین مصطفیٰ ہوندا رہے۔ دعا کرو پاکستان نو اللہ امن دا گوارا بنا دے، پاکستان قائم رہے، پاکستان دائمی کامیابی پائے، اور پاکستان دا ہر باشندہ، ہر باسی، ہر شہری امن دے نال زندگی گزارے یا اللہ۔ کشمیر نو آزاد کر دے، ہندوستان دے مسلمانہ دی مدد فرما دے، افغانستان نو آزادی عطا کر دے، مسجد اقصی، مسجد بیت المقدس اور فلسطین نو آزاد کر دے، عراق، ایران، شام، فلسطین اور لیبیا، مصر، دنیا دے جڑے جڑے ملک اسلام دی جہاد وچ مشروف نے یا اللہ انہاں نو کامیاب اور آزاد کر دے۔ ساڑی فوج سے دعا کرو اللہ ساڑی پاکستانی فوج نو ہمت دے، طاقت دے، جرت دے، سلامتی دے کہ اپنے گرد و نوابی امن قائم کر سکن۔ درگاہ گیلانیہ، سدرہ شریف، آستانہ حسین آباد شریف اور ساڑھے جتنے بھی چاہنے والے آستانے نے، پیار کرنے والے آستانے نے یا اللہ انہوں نے دائمی کامیابی عطا کر، انہوں نے چار چاند لگا دے، انہوں تو نور پوری دنیا تے عام کر دے یا اللہ۔ تو خیر عطا فرما۔ ایک کرونا دی مرض تو دعا کرو اللہ پاکستان نو بچا دے اور اس مرض تو اس ملک نو نجات دے دے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ السلام علیکم، میری طرف سے اللہ حافظ و ناصر۔ لنگر کھاؤ تے نال بھی لے جاؤ۔